मैं इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो एक सरप्राइज प्रोजेक्ट है। मैं इस वक्त इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को मालूमात नहीं दे सकता, खुफिया रखा हुआ है। हमने तकरीबन 6 साल एक साथ काम किया है और इस दौरान बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। ड्रामे की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बहुत काम किया। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ख़ुद मैंने सबको एक जगह यकजा करने और सबके साथ करीबी मरासिम कायम करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत पाक साफ, शफ़ाफ और गैर बनावटी प्यार मोहब्बत को पेश करने के साथ साथ मजहब और अदल इंसाफ को बड़े खूबसूरत अंदाज से उजागर किया गया था। जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? देखना यह है कि हमने अल्लाह को सफर में अपने साथ मददगार बनाया है या नहीं। अगर हाँ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर नहीं तो शैतान हमारे साथ मौजूद है। ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तुक ड्रामा सीरीज़ एरतुल गाज़ी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। अब पाकिस्तान में इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस वक्त इस ड्रामा सीरीज़ के हीरो जनाब एंगिन आल्तन दुज़ेतन हमारे साथ हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंगिन साहब, ये बताना पसंद फरमाएंगे आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? मैं इज़मेर में पैदा हुआ और यह साल था 1979। दोको ज़ैलूल यूनिवर्सिटी से शोबा फिल्म और थिएटर से ग्रेजुएशन की और इस्तांबुल में रिहाइश पजीर हुआ। और गुज़श्ता 20 सालों से इस्तांबुल में पेशावर अदाकार की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल मैं घर पर हूँ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सतह पर जिंदगी आ रही है। कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो एक सरप्राइज प्रोजेक्ट है। मैं इस वक्त इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को मालूमात नहीं दे सकता, खुफिया रखा हुआ है। लेकिन माजी करीब में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ था जो अभी जारी है। ये डॉक्यूमेंट्री प्लास्टिक के रोज़मर्रा इस्तेमाल की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और पैदा होने वाली पोल्यूशन से मुताल्लिक़ है। ये डॉक्यूमेंट्री तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही मैं इसे नुमाइश के लिए पेश करूँगा। आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है जिसको आप बार बार देखना चाहते हैं? असल में मैं ड्रामों को या फिल्मों को बार बार नहीं देखता हूँ। ये ज़रूर करता हूँ जैसे अर्तुगरुल गाज़ी में किया, शूटिंग से पहले की हुई परफॉर्मेंस को लाजमी तौर पर बार बार देखता रहा। मकसद ये था कि परफॉर्मेंस में कोई कमी या गलती है तो उसे दोबारा ना दोहराऊं। मगर जब ये प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं बैठकर उनको नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि दोबारा से इनको बैठकर देखूं। इस दौरान नए प्रोजेक्ट का हर तरह से जायज़ा लेता हूं, उनमें अपनी अदाकारी का सोचता हूं, जायज़ा लेता हूं। और लेकिन ये आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाए और आप उस प्रोजेक्ट को भूल चुके हों और फिर वो अचानक आपके सामने आ जाए तो फिर जब आप उसे देखते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। आपने 6 साल एरतुगरुल गाज़ी ड्रामा जो है इसमें हिस्सा लिया। हमने तकरीबन 6 साल एक साथ काम किया है और इस दौरान बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। ड्रामे की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बहुत काम किया। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ख़ुद मैंने सबको एक जगह यकजा करने और सबके साथ करीबी मरासिम कायम करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें हम कामयाब भी रहे हैं। और इन खुशगवार ताल्लुकात के नतीजे में ड्रामे पर इसके बड़े मस्बत असरात मुरतब हुए हैं।
ظاہر ہے اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں۔ ڈرامے میں لڑائی کے ایک منظر کو فلمایا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا۔ یہ سین لگ بھگ 4 سے 4.5 منٹ کا تھا اور ارطغرل کو زہر دینے کا ایک منظر تھا۔ اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ ہی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا۔ خیمے کے اندر 5-6 جنگجو میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ تمام مناظر بڑے خوبصورت طریقے سے فلمائے جا رہے تھے، لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلمائے جانے کی وجہ سے 2-3 بار اس کو فلمانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا، جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا، بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، تم بہادر ہو، تم شیر ہو، تم یہ ہو، تم وہ، تاکہ وہ ہیجان خیز کیفیت سے نکل کر پرسکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے۔ سین دوبارہ شروع ہوا اور ایک دم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا، لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوا۔ اندازہ تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوگا، اتنا مشہور ہوگا؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف، شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا تھا۔ ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سفر میں اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ہمت باندھنی ہے تاکہ ہماری طاقت سے دشمن کی نیندیں اڑی رہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ یہ ڈرامہ جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے۔ دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی، صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے، بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں۔ جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے۔ مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا، ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوگا۔ دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کن تھی۔ اے اللہ مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ اگر انگن آلتان یعنی ارطغرل ہونے کے ناطے پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تو پاکستان کے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، میں بہت مشکور ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت محبت ملی ہے پاکستان سے، اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقیناً بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے۔ ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے۔ پاکستان کے لوگ، میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا ہوں، یہ ایک جنگی فلم تھی، اس کا نام تھا ندولو کارتال۔ اس فلم میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے پائلٹ آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے گھل مل کر کام کیا۔ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناطے تھا۔ اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے۔ میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مداح ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست دانوں کا کام ہے اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے۔ آپ کا سلام کرنے کا سٹائل، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کی کاپی کرتے ہیں، آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں؟ مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کا دل نہ توڑوں۔ ہیومنسٹ ہوں میں، اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی انسانوں کو ترجیح دیتا ہوں اور میں
جو کام کرتا ہوں اس کے لیے بھی ایسا انسان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اور خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت، شفافیت، اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ اب ہم سادہ، پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاصر ہو چکے ہیں، اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں، اور دوسروں کا احساس ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور سینریسٹ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے بغیر ڈرامہ ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا۔ ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈائریکٹر بڑے زبردست انسان ہیں، بڑی معلومات کے مالک ہیں۔ وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ اپنی دوستی اور ان پر اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے اس ڈرامے میں حصہ لینے کی حامی بھری تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے اس ڈرامے کو ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر بہت زبردست طریقے سے منظم کیا اور پیش کیا تمام لوگوں کے سامنے۔ اے اللہ، تو اپنے بندے پہ اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا میرے مالک۔ مجھ ناچیز پر پورے قبیلے کی ذمہ داری ہے۔ تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، مجھے بھی اس ذلت اور رسوائی سے نکال اور میری مدد فرما۔ دراصل اس قسم کا کام عام طور پر ڈائریکٹر ہی کرتا ہے، اور اس کے بعد اداکاروں اور فنکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اگر ڈائریکٹر اعتماد اور بھروسے کی فضا قائم نہ کر سکے تو پھر جان لیجئے وہ ڈرامہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان جیسے ڈائریکٹر کا ساتھ حاصل ہوا، جنہیں اپنے کام پر مکمل گرفت حاصل ہے اور وہ ڈرامے کی دنیا کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ اس لیے اس ڈرامے میں انہوں نے وہ کچھ ہم سے کروانے میں کامیابی حاصل کی جسے وہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے، اور ہم نے بھی ان مناظر کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے ادا کیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرامے میں کرداروں کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیا، اور اسی لیے یہ ایک اچھی ٹیم ایفرٹ کے طور پر سامنے آیا۔
पाकिस्तान जाने का कब प्लान है? पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों की मोहब्बत एक बरादर और दोस्त मुल्क होने की वजह से तुर्की के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी तुर्की के लोगों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों की एक जैसी सकाफती अक़दार और रिवायात हैं, तो इसीलिए शायद और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि इन मुश्तरका अक़दार ही की बदौलत पाकिस्तान के अवाम ने इस ड्रामे में गहरी दिलचस्पी ली है और हम भी पाकिस्तानियों की इस मोहब्बत और चाहत को अपने दिलों के अंदर महसूस करते हैं और इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक वजह मुश्तरका मज़हब भी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस ड्रामे ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी अवाम के रूबरू उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहता हूं और हालात के बेहतर होने पर पाकिस्तान पहुंचकर इस मोहब्बत का इजहार खुद करना चाहता हूं। एंगिन साहब, अगर पाकिस्तान से आपको ड्रामे की या फिल्म की ऑफ़र हो, क्या आप पाकिस्तान में ड्रामा या फिल्म करना पसंद फरमाएंगे? जी हाँ, बड़ी खुशी से, क्यों ना काम करूं। मैं ड्रामे का पहले सिनेरियो और कहानी देखूंगा और अगर ड्रामे का सिनेरियो और कहानी मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक होगी तो ज़रूर काम करूंगा और उनकी मोहब्बत का कर्ज भी उतारने की कोशिश करूंगा। अब प्रोग्राम आखिर में हमारे करोड़ों पाकिस्तानी मदाह हैं, वो उनको आप क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? जितनी भी मोहब्बत, चाहत और लगाव मुझे पाकिस्तान से मिली है, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी, और सोशल मीडिया से जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो कुछ पेश किया जा रहा है, उन सब बातों से मैं अच्छी तरह आगाह हूँ और ये सब कुछ हम तक पहुँच जाता है। मैं सबसे पहले उनकी इस मोहब्बत और चाहत का बहुत मशकूर हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे काम की इतनी पजीराई की है। तमाम पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।